الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نحم کی اسلامیات کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 تا 16 کا لفظی سلیس ترجمہ اور مختصر تشریح اور مشقی سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اذ جب، یغشیکم تمہیں ڈھانپ لیا، النعاس اونگ، امنتاً تسکین کے لیے یا سکون کے لیے، منہ اس سے، وینزل اور اتارا اس نے، علیکم تم پر، من سے، السماء آسمان، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے، بھی اس سے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجزن پلیتی ناپاکی، الشیطان شیطان، ولیربط اور تاکہ باندھ دے، مضبوط کر دے، علی پر، قلوبکم تمہارے دل، یثبت اور جما دے، بھی اس سے، الاقدام قدم۔ سلیس یا با محاورہ ترجمہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر غزوہ بدر کے موقع پر جو انعامات کیے تھے ان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایک تو تمہیں رات کو بہترین نیند سلایا، گہری نیند سلایا، جس کی وجہ سے دشمن کا جو خوف تھا وہ دلوں سے نکل گیا، پانی برسایا جس سے نہلا کر پاک صاف بھی ہو گئے، شیطانی نجاست بھی دور ہو گئی، دل بھی مضبوط ہو گئے اور قدم بھی اللہ نے جما دیے۔ اصل میں مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی وہ ریتلا علاقہ تھا، اور اس میں مسلمان جم کے صحیح لڑ نہیں سکتے تھے، جبکہ جو کفار کو جگہ ملی تھی وہ پختہ جگہ ملی تھی۔ تو اس لیے اللہ کریم نے مسلمانوں پر احسان یہ کیا کہ بارش برسائی، جب بارش برسی تو کفار کی جو جگہ تھی اس میں کیچڑ بن گیا، وہ پھسلنا شروع ہو گئے، جبکہ جو مسلمانوں کی جگہ تھی وہ ریتلی جگہ تھی، اس پر بارش پڑی تو وہ ریت نیچے بیٹھ گئی، مسلمانوں کو چلنا پھرنا آسان ہو گیا، مسلمانوں نے پانی بھی جمع کر لیا۔ تو اس طرح اللہ کریم نے جنگ سے پہلے ہی ایک مسلمانوں کو زبردست کامیابی کی طرف گامزن کر دیا، اور یہ غزوہ بدر وہ پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ نے کفر اور اسلام کو آپس میں مقابلہ کروایا اور اسلام کو زبردست فتح عطا فرمائی، اور اللہ کریم نے کفار کی جڑ کاٹ دی، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اذ جب، یوحی وہی بھیجی، ربک تیرا رب، الی طرف، الملائکۃ فرشتے، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، فثبتوا تم ثابت قدم رہو یا تم ثابت رکھو، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، مراد ہے مومن، سألقی عن قریب میں ڈال دوں گا، یہ عن قریب جو لفظ ہے یہ ترجمہ ہے سین کا، القی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈالنا، اور سین کا مطلب عن قریب، یعنی ابھی ابھی مطلب یہ ہے اس کا، عن قریب کا مطلب ابھی ابھی، فی میں، قلوب دل، یہ قلب کی جمع ہے، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، مراد کیا ہے، کافر، الرعب روب، فضربوا تم ضرب لگاؤ یعنی مارو، فوق اوپر، الاعناق عنق اس کا واحد ہے، الاعناق جمع ہے گردنیں، مراد کیا ہے، کفار کی گردنیں، وضربوا اور ضرب لگاؤ یا مارو، منہم ان سے یا ان کی، کل ہر، بنان پور یا جوڑ۔ با محاورہ ترجمہ، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو، ان کا پور توڑ دو، یعنی ان کا پور توڑ دو۔ اس آیہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم جا کر ایمان والوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں، ہیبت ڈال دیتا ہوں، اس لیے تم ان کو خوب مارو۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ذالک یہ اس لیے، بأنہم بے شک وہ، شاقو مخالفت، اللہ کی، ورسولہ اور اس کا رسول، اور من جو، یشاقق مخالف ہوگا یا مخالفت کرے گا، اللہ کی، ورسولہ اور اس کا رسول، فإن تو بے شک، اللہ شدید سخت، العقاب عذاب دینے والا۔ یہ سزا اس لیے دے گی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کفار کو کیوں سزا دی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اب جو شخص بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ سخت عذاب دے گا۔ یہاں پر جو شخص سے اللہ نے، ہر انسان چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ ذالکم یہ تم، فذوقوہ پس چکھو، وان اور یقیناً یا بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار دوزخ۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے دوزخ میں، کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، یعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کفار کے لیے اور آخرت میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، اذا جب، لقیتم تمہاری مٹھ بھیڑ ہو، تمہارا مقابلہ ہو، الذین ان لوگوں سے، کفروا کفر کیا، زحفا میدان جنگ، فلا تولوہم ان سے نہ پھیرو، الادبار پیٹھ۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس آیت میں اللہ نے جنگ کا اصول ان دو آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو کسی حال میں پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں، دو چیزوں کا استثناء بیان فرمایا کہ دو شکلوں میں تم کفار کے مقابلے میں، دو صورتوں میں پیٹھ پھیر سکتے ہو۔ فرمایا ومن، اور جو کوئی، یولہم ان سے پھیرے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفن گھات لگاتا ہوا، لقتال جنگ کے لیے، او یا متحیزن جا ملنے کو، الا طرف، فئت اپنی جماعت، فقد باء پس وہ لوٹا، بغضب غصے کے ساتھ، من سے، اللہ وا اور مأواہ اس کا ٹھکانہ، جہنم، وبئس اور بری، المصیر پلٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ۔ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے چلے، یعنی جنگی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں دو صورتیں کون سی بیان کی؟ شروع میں کہا کہ جب کفار سے مقابلہ ہوتے ان سے پیٹھ نہیں پھیرنا، سوائے دو صورتوں کے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی کے لیے کنارے پر چلے، یعنی دشمن کے مقابلے میں مقابلہ کرنا ہو تو جنگی حکمت عملی اپنانے کی، دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ سکتا ہے، اور دوسرا اپنی فوج سے ملنے کے لیے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ سکتا ہے۔ اب مشقی سوالات میں سے پہلا سوال، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ تو جواب، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، اور جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو، ان کا پور توڑ دو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات جو ہے اہل ایمان کے لیے فرمائے کہ ایک تو نیند کی چادر اڑا دی، یعنی تسکین کی نیند دی، سکون کی نیند دی، دوسرا آسمان سے پانی برسایا، اور تیسرا مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، چوتھا ان کے قدم جما دیے، اور پانچواں پروردگار عالم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور چھٹا کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ مشقی سوالات میں سے دوسرا سوال، کفار کے مقابلے کی صورت میں ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے درجہ ذیل باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ نمبر 3، جو پیٹھ پھیرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نمبر 4، صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، کون سی؟ الف، جنگی حکمت عملی کے لیے جانا، بے، اپنی فوج سے ملنے کے لیے جانا۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو ہے وہ اپنی فوج سے یا دشمن کے مقابلے میں منہ پھیرنا جو ہے وہ سخت گناہ ہوگا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو قرآن حکیم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے والوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔